ناظرین، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، لیکن جب کسی ٹیلنٹ کو پہچان ملتی ہے تو اس کی تباہی کا ذمہ معاشرے کے غیر منصفانہ اصولوں کے سر جاتا ہے۔ لیکن جہاں ٹیلنٹ کو سراہا جاتا ہے، وہیں اس ٹیلنٹ سے پاکستان کو ملنے والے فائدے دیر پا ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے ملک کا نام روشن کیا۔ ان میں ایک نام پاکستان کے مشہور و معروف لیجنڈ اداکار ندیم بیگ کا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے 88 سال اس ملک کو دیے اور آج ایک روشن ستارہ بن کے گلیمر کی دنیا میں کھلے آسمان پر چمک رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی چمکتے ستارے کی روشنی کی وجہ بیان کی جائے گی اور ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ ندیم بیگ اداکار کیوں نہیں بننا چاہتے تھے، انہیں گلوکار ہی کیوں بننا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں کہ ندیم بیگ کون تھے۔ دوستو، اداکار ندیم بیگ، جن کا اصل نام نذیر بیگ ہے، 19 جولائی 1941 کو آندھرا پردیش کے شہر وجواڑہ میں پیدا ہوئے۔ قدرت نے انہیں دلکش آواز سے نوازا، چنانچہ انہیں اپنے زمانے طالب علمی میں گلوکاری کا شوق ہو گیا تھا اور وہ پرائیویٹ محافل موسیقی میں اپنی آواز کا جادو جگانے لگے۔ اداکاری میں تب انہیں فقط اتنی ہی دلچسپی تھی کہ ریڈیو پر اداکار و صداکار طلعت حسین کے ڈرامے انہیں اچھے لگتے تھے اور وہ ڈرامے سن کر طلعت حسین کو داد دینے سے کسی سے پیچھے نہ رہے۔ تب کسے معلوم تھا کہ خود نذیر بیگ کو بھی، جنہیں کہ ایک دن مقبولیت اور ہر دل عزیزی کا خود اداکاری کے میدان میں طلعت حسین کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ یہ تقدیر کے کھیل ہیں کہ آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ۔ آدمی کے خواب کچھ اور ہوتے ہیں اور تعبیر کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ ناظرین، سدا بہار اداکار ندیم بیگ نے اپنی زندگی کے 83 بہاریں دیکھ لی ہیں اور وہ ابھی بھی کسی نئی فلم میں اداکاری کے جوہر دکھانے کے لیے ایسے ہی فٹ ہیں جیسے کوئی نیا اداکار۔ ندیم فلمی دنیا میں قدرت کے عطا کا ایک معجزہ ہیں۔ وہ گلوکار بننا چاہتے تھے، قدرت نے انہیں اداکار بنا دیا۔ وہ موسیقی کی دنیا میں نام کمانے کے لیے اپنے شہر کراچی سے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ قدرت انہیں ڈھاکہ لے گئی اور وہاں اتفاق سے انہیں نامور ہدایت کار احتشام نے فلم چکوری میں ہیرو کاسٹ کر لیا۔ فلم ریلیز ہوئی تو سپر ہٹ گئی اور ندیم بیگ کا نام پہلی ہی فلم سے بڑے اداکاروں میں ہونے لگا۔ ان کی دوسری فلم چھوٹے صاحب بھی کامیاب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سائن کرنے کے لیے نئی فلموں کے ان کے سامنے انبار لگ گئے۔ ان کامیابیوں سے ندیم بیگ بد دماغ نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے محسن ہدایت کار احتشام کی بیٹی فرزانہ کو اپنی شریک حیات بنایا اور عہد وفا کو پوری طرح نبھایا۔ فلمی دنیا جہاں اسکینڈل بننا اور افیئر چلانا معمول کی بات ہے، ندیم نے اس فلمی دنیا میں نہایت احتیاط اور صبر و ضبط سے اپنے کیریئر کے دن گزارے اور اپنی پاک دامنی پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ دوستو، ندیم بیگ جس فلمی دنیا میں آئے تو سلور اسکرین پر اداکار محمد علی اور وحید مراد کا راج تھا۔ دونوں فنکاروں کی اداکاری کا انداز ایک دوسرے سے بہت جدا تھا۔ وحید مراد چاکلیٹی ہیرو تھے، مکالموں کی ادائیگی کا انداز دھیما پن لیتے تھے، تو محمد علی ایک گرینڈل اداکار تسلیم کیے جاتے تھے جن کے مکالموں کی ادائیگی میں بلند آہنگی پائی جاتی تھی۔ وہ وحید مراد کے مقابلے میں زیادہ ورسٹائل اداکار تھے۔ اگرچہ باغی سردار میں وہ مار دھاڑ سے بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کر چکے تھے، فلم خاموش رہو میں انہوں نے چہرے کے تاثرات سے اپنی اندرونی کرب کے اظہار کی کامیاب اداکاری سے فلم بینوں کے دل موہ لیے۔ ناظرین، ندیم بیگ اگر گلوکاری کو ترک نہ کرتے تو وہ ایک کامیاب گلوکار بھی بن سکتے تھے، لیکن اداکاری کا فن محنت طلب ہے اور بہت زیادہ وقت مانگتا ہے۔ فلم چکوری میں ان کا گایا ہوا نغمہ کہاں ہے تم کو ڈھونڈ رہی ہیں فلم بینوں میں بہت مقبول ہوا۔ انہوں نے فلموں کے لیے بعد میں بھی چند ایک گیت گائے جو آج بھی شوق سے سنے جاتے ہیں، لیکن ندیم سمجھ گئے کہ معاوضے کی ادائیگی اور مقبولیت و ہر دل عزیزی کے اعتبار سے فلمیں زیادہ منافع بخش ہیں۔ گائیکی میں وہ کتنی ہی محنت کر لیتے، مہدی حسن اور احمد رشدی کے پیچھے چھوڑنا مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا، لیکن اداکاری میں انہوں نے نہایت تیزی سے اپنا نام کمایا۔ دوستو، وقت جیسے جیسے گزرتا ہے، فلمی صنعت کے زوال کے ساتھ ندیم بیگ میں یہ احساس گہرا ہوتا گیا کہ انہوں نے نئے زمانے اور نئے فلموں کے ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ وقت بڑا ظالم ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور جو لوگ ان کے وقت میں ایک اداکار کے فن کو پوجا کرتے تھے،
آنے والے دنوں میں اسے بھولنے اور فراموش کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ چنانچہ ندیم بیگ نے اپنے آپ کو بدلنے کی طرف ایک قدم اٹھایا اور اپنا ہیئر سٹائل بدل لیا۔ نیا ہیئر سٹائل نئے زمانے اور نئے فیشن کے مطابق تھا۔ انہوں نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ اب ان کی عمر ہیرو بننے کی نہیں رہی، اب انہیں سائیڈ رول بھی کرنے پڑیں گے، تو اسے انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ ہیئر سٹائل اور اینک کے ساتھ وہ کئی فلموں میں سلور اسکرین پر نمودار ہوئے، تو نئے فلم بینوں نے ان کی اداکاری کو قبول کر لیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ندیم بیگ کی اداکاری کئی زمانوں کا احاطہ ہے۔ وہ 20ویں صدی میں فلمی دنیا میں داخل ہوئے اور 21ویں صدی تک انہوں نے فلمی دنیا میں راج کیا۔ دوستو، ندیم بیگ نے کئی اداکاراؤں کے ساتھ کام کیا، لیکن ان کی جوڑی شبنم کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اپنے طویل فلمی کیریئر کے دوران ندیم بیگ نے 200 سے زائد فلموں میں کام کیا اور کئی طرح کے کردار کیے۔ مہدی حسن اور احمد رشدی کے کئی مشہور نغمے ندیم پر ہی فلمائے گئے۔ 1974 میں ریلیز ہونے والی فلم آئینہ ندیم کے کیریئر کا کامیاب ترین فلم تھی، جس نے کراچی سرکٹ میں 401 ہفتے نمائش کے ساتھ ریکارڈ قائم کیا۔ ان کی لازوال اور سپر ہٹ فلموں میں اناڑی، پہچان، لاجواب اور قربانی، دہلیز، صحرے کے پھول، جب جب پھول کھلے، زندگی بھول ان کی اور بہت سی فلمیں شامل ہیں۔ فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہنے کے بعد ندیم نے ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بھی کام کیا۔ انہیں ان کی بہترین اداکاری پر ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز اور نگار ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔